جب فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کا حکم جاری کیا اور فرعون کے سپاہی حضرت موسیٰ کی تلاش میں نکل پڑے تو یہ خبر سن کر ایک شخص جو حضرت موسیٰ کا خیر خواہ تھا وہ دوڑتا ہوا حضرت موسیٰ کے پاس آیا اور عرض کیا کہ اے موسیٰ، بے شک فرعون کے دربار والے آپ کے بارے میں مشورہ کر رہے ہیں کہ آپ کو شہید کر دیں، لہذا آپ جلد از جلد اس شہر سے نکل جائیے۔ اس پر مجبوراً موسیٰ علیہ السلام نے مصر سے ہجرت کرنے کا ارادہ فرمایا اور یہاں سے مصر کی سرحدوں کو پار کرتے ہوئے مدین جانے کا فیصلہ کیا۔ مدین وہ مقام تھا جہاں حضرت شعیب علیہ السلام رہا کرتے تھے اور آپ اللہ کے ایک برگزیدہ پیغمبر تھے۔ مدین ایک صحرائی بستی تھا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صاحبزادے مدین کی نسبت سے آباد ہوا تھا، اور یہ بستی فرعون کی سلطنت کے حدود سے باہر تھا۔ جب موسیٰ علیہ السلام مصر سے روانہ ہوئے تو نہ آپ کے پاس زیادہ راہ تھی، نہ اچھی سواری اور نہ کوئی ہمراہ۔ راستے میں درختوں کے پتوں اور زمین کے سبزے کے سوا خوراک کی اور کوئی چیز نہ ملتی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کئی روز تک تنہا چلتے رہے۔ یہ راستہ وہ تھا جو نہ کبھی آپ نے دیکھا تھا نہ اسے طے کیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام مسلسل 8 روز تک یوں ہی چلتے رہے، یہاں تک کہ آپ کے پاؤں میں چھالے پڑ گئے۔ اس سخت اور مشکل سفر کے دوران اللہ نے فرشتوں کے ذریعہ حضرت موسیٰ کی مدد کی اور انہیں سیدھا راستہ دکھایا۔ اس طرح موسیٰ علیہ السلام مدین پہنچے۔ مدین پہنچ کر حضرت موسیٰ شہر کے کنارے پر موجود ایک کنویں پر تشریف لائے، جس سے وہاں کے لوگ پانی لیتے اور اپنے جانوروں کو سیراب کرتے تھے۔ وہاں آپ نے لوگوں کے ایک گروہ کو دیکھا کہ وہ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، اور ان لوگوں سے علیحدہ دوسری طرف 2 عورتیں کھڑی ہیں جنہوں نے اپنے جانوروں کو اس انتظار میں روکے رکھا ہے کہ لوگ پانی پلا کر جائیں اور کنواں خالی ہو تو وہ پانی لیں۔ چونکہ کنویں کو مضبوط اور طاقتور لوگوں نے گھیر رکھا تھا اور ان کے ہجوم میں عورتوں سے ممکن نہ تھا کہ وہ اپنے جانوروں کو پانی پلا سکیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو ان باعفت خواتین کی حالت پر رحم آیا کہ جو ایک کنارے کھڑی تھیں اور کوئی آدمی بھی ان کے ساتھ انصاف نہیں کر رہا تھا۔ چرواہے صرف اپنی بھیڑوں کی فکر میں تھے اور کسی اور کو موقع نہیں دیتے تھے۔ مظلوموں کو ظلم سے بچانا حضرت موسیٰ کی فطرت تھی، جس کی وجہ سے انہوں نے فرعون کے محل اور اس کی نعمتوں کو ٹھکرا دیا تھا اور ملک بدر ہو گئے تھے، لہذا وہ اس ظلم پر خاموش نہ رہ سکے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت موسیٰ آگے بڑھے اور کنویں کے قریب گئے۔ آپ نے وہاں موجود چرواہوں کو پیچھے ڈھکیل دیا اور کہا کہ تم کیسے لوگ ہو کہ اپنے سوا کسی اور کی پرواہ ہی نہیں کرتے۔ ان چرواہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو غور سے دیکھا تو سہم گئے۔ لباس سے موسیٰ علیہ السلام کوئی قبطی سردار لگ رہے تھے، اور جسمانی اعتبار سے بھی آپ کافی مضبوط اور لمبے چوڑے انسان تھے، لہذا چرواہے خاموشی سے پیچھے ہٹ گئے اور انہوں نے ڈول حضرت موسیٰ کو دیتے ہوئے کہا کہ لیجئے، اگر آپ پانی کھینچ سکتے ہیں تو کھینچ لیجئے۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو تنہا چھوڑ دیا، لیکن حضرت موسیٰ اس وقت اگرچہ تھکے ہوئے تھے اور انہیں بھوک لگ رہی تھی، مگر قوت ایمانی ان کی مددگار ہوئی، جس نے ان کی جسمانی قوت میں اضافہ کر دیا، اور موسیٰ علیہ السلام نے اس ڈول کو اکیلے ہی کھینچ کر کنویں سے پانی نکالا، جسے 8 یا 10 لوگ مل کر کھینچ رہے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان خواتین کو پانی دیا اور پیچھے ہٹ گئے۔ اس وقت دھوپ اور گرمی شدید تھی اور حضرت موسیٰ نے کئی روز سے کھانا بھی نہیں کھایا تھا۔ آپ تنہا اور شہر میں اجنبی تھے اور سر چھپانے کے لیے بھی کوئی آسرا نہ تھا، اس لیے موسیٰ علیہ السلام تھکان سے چور ہو کر پاس کے ایک درخت کے سائے میں بیٹھ گئے۔ آپ نے بارگاہ خداوندی میں اس طرح دعا کی کہ اے میرے رب، میں اس کھانے کا جو تو میرے لیے اتارے محتاج ہوں۔ ادھر جب یہ دونوں خاتون کنویں کے پانی کا استعمال کر چکیں تو واپس اپنے گھر چلی گئیں۔ دراصل یہ دونوں خاتون حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں تھیں۔ جب وہ عام دنوں کے نسبت گھر جلدی واپس آئیں تو ان کے والد حضرت شعیب نے فرمایا، اے میری بیٹیوں، اس قدر جلدی واپس آ جانے کا کیا سبب ہے؟ انہوں نے عرض کی کہ کنویں کے پاس ایک نیک مرد ملا تھا، اس نے ہم پر رحم کیا اور ہمارے جانوروں کو سیراب کر دیا۔
اس پر حضرت شعیب نے ان سے کہا کہ جاؤ اور اس نیک مرد کو میرے پاس بلا کر لاؤ۔ چنانچہ ان میں سے ایک صاحبزادی چہرے کو کپڑوں سے ڈھانکے پردے کرتے ہوئے اور شرماتی ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس گئیں اور ان سے کہا کہ میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ آپ کو اس کام کی مزدوری دیں جو آپ نے آج ہمارے لیے کیا ہے۔ حضرت موسیٰ پہلے تو اجرت لینے کے لیے راضی نہ ہوئے، لیکن جب انہیں پتہ چلا کہ وہ شخص اللہ کے پیغمبر شعیب علیہ السلام ہیں تو آپ ان کی زیارت اور ملاقات کے ارادے سے اس خاتون کے ساتھ چلنے کو تیار ہو گئے۔ حضرت موسیٰ نے اس خاتون سے فرمایا کہ آپ میرے پیچھے رہ کر راستہ بتاتی جائیں، اور اس طرح آپ حضرت شعیب کے مکان تک پہنچ گئے۔ حضرت موسیٰ کو دیکھ کر شعیب علیہ السلام نے آپ کا استقبال کیا اور اپنی بیٹیوں کو کھانا حاضر کرنے کو کہا۔ پھر حضرت شعیب نے فرمایا کہ بیٹھیے اور ہمارے ساتھ کھانا کھائیے۔ حضرت موسیٰ نے ان کی یہ بات منظور نہ کی اور فرمایا کہ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ حضرت شعیب نے کہا کہ کھانا نہ کھانے کی کیا وجہ ہے؟ اس پر حضرت موسیٰ نے کہا کہ مجھے اس بات کا اندیشہ ہے کہ یہ کھانا میرے اس عمل کا بدلہ نہ ہو جائے جو میں نے آپ کے جانوروں کو پانی پلا کر انجام دیا ہے، اور میں نیک عمل پر بدلہ لینا قبول نہیں کرتا۔ حضرت شعیب نے فرمایا اے جوان، ایسا نہیں ہے، یہ کھانا آپ کے عمل کے عوض میں نہیں ہوگا، بلکہ یہ میرے اور میرے خاندان کی عادت اور رواج ہے کہ ہم مہمان نوازی کیا کرتے ہیں اور مسافروں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ یہ سن کر موسیٰ علیہ السلام وہاں بیٹھ گئے اور آپ نے کھانا تناول فرمایا۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے حضرت شعیب سے مصر کے احوال، فرعون کے ساتھ گزرے وقت، اپنی پیدائش سے لے کر قبطی کے قتل اور فرعونیوں کے آپ کے جان کا دشمن بن جانے کے متعلق تمام حالات بیان کیے۔ حضرت شعیب نے فرمایا کہ اب آپ کو فرعون اور فرعونیوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اب آپ ظالموں سے نجات پا چکے ہیں، کیونکہ یہاں مدین میں فرعون کی حکومت و سلطنت نہیں ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کھانا کھا چکے اور گفتگو بھی کر لی تو حضرت شعیب کی ایک بیٹی نے عرض کیا ابا جان، آپ انہیں اجرت پر ملازم رکھ لیں کہ یہ ہماری بکریاں چرایا کریں اور یہ کام ہمیں نہ کرنا پڑے۔ بے شک اچھا ملازم وہی ہوتا ہے جو طاقتور بھی ہو اور امانت دار بھی ہو۔ حضرت شعیب نے اپنی صاحبزادی سے کہا کہ تمہیں ان کی قوت و امانت کا علم کیسے ہوا؟ خاتون نے عرض کیا کہ قوت تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ انہوں نے تنہا کنویں کے ڈول کو اکیلے کھینچ لیا جس کو 10 سے کم آدمی نہیں اٹھا سکتے، اور امانت اس سے ظاہر ہے کہ انہوں نے ہمیں دیکھ کر سر جھکا لیا اور نظر نہ اٹھائی اور مجھ سے کہا کہ تم پیچھے چلو تاکہ ایسا نہ ہو کہ ہوا کے جھونکوں سے میرا کپڑا اڑے اور بدن کا کوئی حصہ دکھ جائے۔ یہ سن کر حضرت شعیب موسیٰ علیہ السلام کی اعلیٰ اخلاق اور شرافت سے بہت متاثر ہوئے اور کچھ دیر سوچنے کے بعد حضرت موسیٰ کو ایک پیشکش کی کہ آپ میری ایک صاحبزادی سے نکاح کر لیں۔ حضرت شعیب نے کہا کہ اس نکاح کا مہر یہ ہوگا کہ آپ کو 8 برس میری ملازمت کرنی ہوگی۔ لہذا حضرت موسیٰ علیہ السلام اس پیشکش پر رضامند ہو گئے۔ اس طرح حضرت موسیٰ اور حضرت شعیب علیہ السلام کے درمیان یہ معاہدہ طے پایا اور حضرت موسیٰ کا نکاح حضرت شعیب کی بڑی صاحبزادی جن کا نام صفورہ تھا ان کے ساتھ ہو گیا۔ حضرت موسیٰ نے 7 برس کے بجائے پورے 10 سال کی میعاد پوری فرمائی اور حضرت شعیب کی بکریاں مدین کے وادیوں میں چرائے۔ مدین میں گزرے وہ 10 سال حضرت موسیٰ کی زندگی کے سب سے بہترین اور پرسکون وقت تھا۔ حضرت موسیٰ کو مدین جیسے علاقے میں رہنے کا موقع ملا جہاں پھلوں اور میووں کی کثرت تھی۔ آپ کو حضرت شعیب جیسا سسر اور استاد ملا جن سے آپ نے بہت کچھ سیکھا، اور صفورہ جیسی نیک صفت ہمسفر ملی جس سے آپ کی زندگی مکمل اور مزید خوبصورت ہو گئی۔ لیکن حضرت موسیٰ اپنی تمام زندگی چرواہے بنے نہیں گزار سکتے تھے، باوجود اس کے کہ حضرت شعیب کے پاس مدین میں رہنا ہی حضرت موسیٰ کے لیے غنیمت تھا، مگر وہ اسے اپنا فرض سمجھتے تھے کہ وہ اپنی قوم بنی اسرائیل کی مدد کے لیے جائیں جو غلامی کی زنجیروں میں گرفتار ہیں اور جہالت، نادانی اور بے خبری میں غرق ہے۔
اللہ نے حضرت موسیٰ کو فرعون کے طاغوتی حکومت کو الٹنے کے مقصد سے کھڑا کیا تھا، اور یہی احساس انہیں مصر جانے پر آمادہ کر رہی تھی۔ لہذا 10 سالوں بعد حضرت شعیب علیہ السلام کی اجازت سے حضرت موسیٰ اپنی زوجہ صفورہ کے ساتھ واپس مصر کی طرف روانہ ہو گئے۔ ہم نے دیکھا کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے ظلم و ستم سے محفوظ رکھا اور آپ نے مدین میں پناہ لی۔ آپ کی نیکی اور شرافت کا صلہ یہ ملا کہ جہاں شعیب علیہ السلام جیسے برگزیدہ ہستی کے سایہ رحمت میں آپ کو ایک نیک ہمسفر بیوی ملی، وہیں ایک آرامدہ اور محفوظ مقام میں آپ کو پناہ حاصل ہوئی۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ پوری دنیا میں سب سے بہترین متاع نیک عورت ہے، نیز حلال رزق جو ایک صالح بندے کی سب سے اہم ضرورت ہوتی ہے، حضرت موسیٰ کو مدین میں میسر ہوا۔ اس کے باوجود موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے پیغام اور تبلیغ کے لیے ان تمام آرائش اور نعمتوں کو خیر آباد کہا، اور دعوت دین کے خاطر ان تمام رحمتوں کو قربان کر کے فرعون سے ٹکرانے کے لیے کمر بستہ ہو گئے۔ بلا شبہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، اور تمام تر مشکل حالات میں صرف اللہ کی ذات ہی ہے جو بندے کا واحد سہارا ہوتا ہے۔